اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جب ایران کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں بادشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور اکیلے ہی اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کو خوب اچھی طرح سجانے کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی اور ان کے حلیہ سے دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالہ شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کر دوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کو دے دیا۔ اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اللہ رحمن و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس خط کو پڑھے ہی بغیر اسے پرزہ پرزہ کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی کل روداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کی مکمل روداد سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔
ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 طاقتور اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ کر لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حکم کے مطابق بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا، جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف اور اذیت سے بچائیں گے، لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و سرکشی سے بخوبی واقف ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہیں سپرد کر کے تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو آگاہ کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر ان کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے کچھ ہی دن کے بعد شیرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا تھا، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے مال و دولت کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لے لو۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔